اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک آن لائن چینل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج پھر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے رجب المرجب کے فضائل۔ رجب کے معنی کیا ہیں؟ رجب کی فضیلت کیا ہے؟ رجب میں کون کون سے نوافل پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ اور رجب المرجب میں اگر روزے رکھے جائیں تو ان کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات معلوم کرنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ ماہ رجب المرجب کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں رجب میں 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ را سے مراد رحمت الہی ہے، جیم سے مراد جرم یعنی بندے کا جرم، اور با سے مراد بر یعنی احسان اور بھلائی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمتوں اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ اور مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی شخص رجب کا ایک روزہ رکھے گا تو اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رجب کی پہلی رات کو زندہ کیا، یعنی پہلی چاند کی رات عبادت کی، تو جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے اس عبادت کرنے والے شخص کا دل مردہ نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے سر پر خیر و برکت نازل فرمائے گا، اور وہ شخص گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو، اور ایسے 70,000 گناہگاروں کی سفارش کرے گا جن کے لیے دوزخ لازم ہو چکی تھی۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خوبصورت محل تیار کیا گیا ہے، اور رجب المرجب شریف میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، 27 کی رات ہے۔ جو اس رات 12 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے گا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی بھی ایک سورت ملا کے پڑھے، اور 12 نفل پورے ہونے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، اور 100 مرتبہ استغفار پڑھے، پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور اپنی دنیا اور آخرت میں سے جس چیز کی بھی دعا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے گا اور مانگی گئی ہر دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، جو شخص اس دن کا روزہ رکھے گا اور افطار کے وقت دعا مانگے گا تو اس کے 10 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رجب المرجب کی کسی بھی دن مغرب کی نماز کے بعد 20 رکعت نماز نفل ادا کیے، اور وہ اس طرح سے ادا کیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو ان نوافل کی برکت سے اس کے گھر سے ہر قسم کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اور جو شخص ماہ رجب المرجب میں 2 روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا، اور جو شخص ماہ رجب میں 3 دن کے روزے رکھے گا تو وہ شخص دجال کے فتنے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ جو شخص رجب کے مہینے کے 7 دن کے روزے رکھے گا تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جس شخص نے ماہ رجب میں 8 دن کے روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس شخص نے اس ماہ میں 10 روزے رکھے تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالی سے جو کچھ بھی مانگے گا رب ذوالجلال اسے ضرور عطا فرمائے گا،
اور جس شخص نے 15 دن کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب کے مہینے میں سب سے زیادہ استغفار کیا کرو، یعنی استغفر اللہ پڑھا کرو، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو تھے چند ایک فضائل رجب المرجب کے متعلق۔ مزید اسلامک موضوعات سننے کے لیے دیکھتے رہیں چینل اسلامک آن لائن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔